انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ جو درود پاک میں پڑھ رہا ہوں آپ سب پڑھ لیں، کیونکہ یہ محفل وہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر میں جانا ہے، اور قبر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ رب نے صرف یہی دکھانا ہے کہ جو میرے محبوب، جس نے میرے محبوب کو پہچانا ہے، یہ برزخ اسی کے لیے ہی باغ بھی ہے اور جنت کا گھر بھی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو مدینے والے کو مرنے کے بعد بھی پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار قبر میں آئیں گے، ہر قبر میں، چاہے مومن کی قبر ہے یا کافر کی، سرکار آئیں گے، کیونکہ رب نے دکھانا یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی میں نے عزت اسی کو بخشی جس نے میرے محبوب کو پہچان دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مرنے کے بعد بھی عزت اسی کی ہے کہ مر کے بھی محبوب کو پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے وہاں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بھئی رب کو ضرورت کیا ہے قبر میں سوالات کرا کے پوچھنے کی؟ اللہ عالم الغیب ہے، بے شک۔ وہ ہمارے ایمان کو بھی جانتا ہے، منافقوں کو نفاق کے بھی جانتا ہے، کافروں کے کفر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو بندہ موت کے بعد قبر میں چلا گیا، رب یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مومن آیا ہے یا کافر آیا ہے، یہ نیک آیا ہے یا بد آیا ہے، رب جانتا ہے۔ مولا جب تو جانتا ہی ہے اور یقیناً تو جانتا ہے، تو پھر جزا عطا فرما دے یا سزا۔ پھر سوالات کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہی حکمت ہے کہ رب دکھانا چاہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ ہم پر کرم کے بادل برسیں تو بس میرے محبوب کو پہچانو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کو پہچانو۔ اور کوئی کہے کہ جی وہاں کس طرح جسم میں عرض کر رہا ہوں جسم سمیت محبوب تشریف لاتے ہیں، بے شک بے شک۔ یہ نہیں کہ پردہ اٹھایا جاتا ہے، محبوب اپنے روضے میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر پوچھا جاتا ہے، نہیں، سرکار قبر میں آتے ہیں اور جسم سمیت آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم اطہر، جسم پاک سمیت۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی یہ سوال جو ہے یہ تو سیاستہ میں بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سب میں یہ سوال موجود ہے کہ قبر میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول، کنت تقول ماضی استمراری ہے، تو کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے، ما تقول نہیں، ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں۔ اب لفظ مرد، لفظ رجل یہ عام لفظ ہے، سرکار کے لیے عام لفظ، یہ کیوں بولا گیا عام لفظ؟ میری طرف توجہ رکھیں، ہم نے تمام احباب کی زیارتیں بھی کی ہوئی ہیں، دیکھا ہوا بھی ہے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث سمجھنے کی نیت سے اگر بندہ چند لمحات بیٹھ جائے تو اللہ کی قسم اٹھے گا بعد میں گناہ معاف کر دے گا۔
کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں مجھے پسند ہی وہ محفل ہے سبحان اللہ اور میں اس محفل میں ہوتا ہوں جس محفل میں قرآن و حدیث کا درس کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائها. سرکار کا فرمان گرامی ہے میں آپ کو حکایتیں نہیں سناؤں گا, میں آپ کو ضعیف روایتیں نہیں سناؤں گا, جو کچھ بھی پیش کروں گا اور اجنبی بھی نہیں ہوں سبحان اللہ کہ یہ مولوی میاں آیا ہے دیکھیں بھائی کیا کہتا ہے. مجھے تو باغبان پورے میں کم از کم 44 سال گزر گئے, میں بالکل ینگ جوان تھا اور آیا ہوں اور اب میں چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہا, بوڑھا ہو گیا. اور یہ برادری جو بیٹھی ہے ان کے بزرگوں نے ہی مجھے ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ بزرگ مجھ سے پیار کرتے تھے. یہ ہمارے سیٹھ محمد ارشد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد گرامی سیٹھ محمد اسماعیل رحمہ. بس میرے لیے کہتے تھے کہ اس کو بٹھا دو ممبر میں, باقی کو. تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارے آقا فرماتے ہیں تدارس العلم, ہم صرف رسم نبھانے نہیں آتے, ہم کسی کو فائدہ پہنچانے آتے اور اپنے لیے فائدہ لینے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ قرآن و حدیث سمجھنے میں گزارا تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل. سبحان اللہ. ایک لمحہ نعت خوانی بھی سبحان اللہ, سرکار کی تعریف ہے, بے شک سرکار کی شان ہے, رحمت برستی ہے. اور حضرات محترم میں بھی تو سرکار کی شان ہی بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کوئی ترنم کے ساتھ کرتا ہے اور کوئی قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کرتا ہے. تو حضرات محترم غور کیجیے, ہمارے آقا قبر میں تشریف لائیں گے بے شک اور جس سمے کیوں پوچھا جائے گا ما کنت تقول, واہ واہ قبر میں آنے والے یہ مرد واہ حاضر رجل, ہاضا اس میں اشارہ ہے, اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے. مشار الیہ وہ ہوتا ہے جو محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو. محسوس کیا مطلب کہ کوئی جسم ہو اسے ہاتھ چھو سکے, واہ 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 سبحان اللہ اور مبصر جسے آنکھ دیکھ سکے. سبحان اللہ اب اگر جسم سمیت نہیں آتے تو ہاضا کا کیا مطلب؟ واہ 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 سرکار کا جسم اقدس ہے اس لیے ہاضا کہا, اور سرکار قبر میں بھی اسی زندگی سے زندہ بیٹھے ہیں جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے. سبحان اللہ. بے شک بے شک حضرات محترم ہم جب ہمیں موت آتی ہے قبر میں ہم بھی زندہ ہوتے ہیں, لیکن ہماری وہ زندگی برزخی زندگی ہے, بدل گئی. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شان زندگی صبح دوام زندگی. واہ 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 یہ نہیں ہے کہ بس زندگی ختم ہوگی مر گئے, نہیں. عارضی زندگی کا سورج غروب ہو گیا, ہمیشہ کی زندگی کا سورج طلوع ہو گیا, پھر مرنا ہی نہیں. تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے ہیں کہ ہم کچھ اپنے دین کو, اپنے مذہب کو سمجھیں. سرکار اسی زندگی کے ساتھ جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں. کیونکہ جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں, جس موت کے ساتھ ہم قبر میں جاتے ہیں,
یہ زندگی بھی مدینے والے کی امتیہ ہے، یہ موت بھی نبی پاک کی امتیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ موت نہیں تھی، محبوب تھے، زندگی نہیں تھی، آقا تھے، کیونکہ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا خالق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق۔ اور آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ ہے جو مخلوق ہے وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آپ بتائیں ہم امت ہیں یا نہیں بے ہیں؟ شک ہے۔ بھئی ہم نبی پاک کے محتاج ہیں یا نبی پاک معاذ اللہ ہمارے محتاج ہیں؟ ہم محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں۔ بے شک ہم محتاج۔ امتی نبی کا محتاج ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا اول ما خلق اللہ نوری، کچھ نہیں تھا محبوب تھے، بے شک بے شک بے شک۔ کچھ نہیں تھا، سب سے اول وہ تھے۔ اس لیے ابھی زندگی پیدا نہیں ہوئی، ابھی موت پیدا نہیں ہوئی، محبوب زندہ بھی ہے۔ واہ واہ واہ، کس زندگی سے زندہ ہے؟ وہ پھر رب تعالیٰ کی حیات کے مظہر ہونے کے اعتبار سے۔ اس لیے اس زندگی کو موت نہیں ہے، اسی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے بلکہ عبادت ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو نکاح فرمایا وہ بیوہ کے ساتھ۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر ان کی ایسی عزت ہمارے آقا نے کی کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ، سبحان بعد میں جتنے نکاح ہوئے کئی ہو گئے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی واہ موجودگی، واہ واہ واہ۔ اور یہ وہ سیدہ ہیں کہ جو ملیکۃ العرب، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، عرب کی بادشاہ، بے شمار دولت والی، جنہوں نے سب کچھ محبوب کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ سبحان اللہ، شیب ابی طالب میں بھوک میں بھی گزارا، لیکن انہیں پتا تھا کہ مجھے جو دولت ملی ہے یہ اور کس کو مل سکتی۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اور جن نے جبل نور دیکھا ہے، غار ہیرا، ان کو پتا ہے کہ غار ہیرا پر جانا کتنی جتن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، لیکن بی بی پاک روزانہ کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ایک دن تشریف لا رہی تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں کھڑے تھے، وحی لائے تھے۔ جبریل نے عرض کی آقا یہ بیوی جو آ رہی ہے نا، مجھے آج رب نے حکم دیا ہے کہ میرا سلام اس بیوی کو دے۔ سبحان اللہ، رب کا سلام، اور یہ بھی بتا دینا، سرکار جبریل عرض کرتے ہیں سرکار میری طرف سے بھی سلام آپ پیش فرما دینا، اور اللہ نے فرمایا یہ بھی ان کو بتا دینا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں خولدار موتیوں کا گھر تیار کیا، خولدار موتیوں کا گھر تیار کیا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ شغب ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے گھر تیار، اور یہ صدقہ ہے مدینے والے کا۔ بے شک، کچھ اور بھی ہیں سبحان اللہ۔ جو ابھی ہیں دنیا میں مگر گھر جنت میں بن گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے مصیبت کے پہاڑوں میں بھی صبر کیا، اللہ اکبر، سبحان، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے لیکن اللہ کو نہیں بھولے۔ آپ دیکھیں آج اب یہاں مسجد میں بیٹھ کر
اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ کی شان بھی تو اللہ نے دی، بے شک ولیوں کی شان بیان کرو اللہ نے دی، جس شے کی شان بیان کرو گے اللہ نے دی، تو ذکر تو اللہ کا ہوا نا۔ بے شک تو دیکھو بھئی آج کی یہ محفل منعقد کرنے والا کون ہے؟ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے محترم ہیں، شہزادہ محمد خلیل صاحب، جوان بیٹا، اللہ کو پیارا ہوتا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یا اللہ تو نے میرا بیٹا کیوں لے لیا مجھ سے، میرا خوبصورت بیٹا، میرا جوان بیٹا تو نے مجھ سے کیوں لے لیا؟ کہہ سکتے تھے نا، مگر نہیں، بیٹے کو موت آ گئی، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، پھر چارپائی کے سامنے رکھ کے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کو صبر کہتے ہیں، یہ صبر ہے حضرات محترم۔ واویلا کرنا صبر نہیں، اللہ کا ذکر کرنا صبر۔ اب اس بچے کی روح کو اصال ثواب کے لیے بھی تو اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، اور کون کرا رہا ہے؟ اس بچے کا والد کرا رہا ہے۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں نا اللہ تعالی ان کے لیے، اب جس کی وجہ سے صبر ہوا اس صبر کی وجہ سے جو انعام مل رہا ہے، جس کی وجہ سے صبر ہوا اس کو کتنا انعام ملے گا؟ اور کریں آپ، من گھڑت بات نہیں۔ صبر جس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، سبحان اللہ، جنت میں گھر بنا دیا، اور اس گھر کا نام رکھا بیت الرضا، کہ یہ اس کا گھر ہے جو میری رضا پہ راضی رہا، جس نے دکھوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود پھر بھی میرا ذکر کیا، میری ذات پاک کا ذکر کیا، مجھے نہیں بھولا۔ اب آپ خود بتائیں، اگر ایک جگر کا ٹکڑا چلا جاتا ہے اور اس پر صبر کرنے سے ہمیں اللہ جنت میں گھر بنا کے دیتا ہے، تو میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے حسین کا مقام کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور جیسا صبر کسی نے کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جوان بیٹا جب عالم برزخ کی طرف چلتا ہے تو والدین بیچارے بے ہوش ہوتے ہیں، حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حسین پاک تمہاری عظمتوں پہ قربان، سبحان اللہ، صبح سے ظہر تک سارے پیارے قربان ہو رہے ہیں، حسین پاک اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ہمارے آقا بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، بے شک بے شک، حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی گھر والی فرماتی ہیں، 10 محرم کا دن تھا، سن 61 ہجری کا، میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد ذرا آرام کے لیے لیٹی، میری آنکھیں بند ہوئی، مگر میری قسمت زیادہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی فی المنام علی راسہ ولحیتہ التراب، فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال شہدت قتل الحسین آنفا، فرماتی میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا، سبحان اللہ، آپ کی ریش انور پر تھوڑی تھوڑی خواب کے ذکر تھے اور عنبری زلفوں میں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، اور میں نے پوچھا مالا کا سرکار یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، کربلا میں کھڑا رہا ہوں، بیٹے کے جوہر دیکھتا رہا ہوں اور دعا کرتا رہا ہوں،
دنیا کے مشکل کشا ہوتے تو بچا نہ لیتے، اور پاگلوں مشکل کشا تو خود حسین ہے۔ بے شک میرا نبی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، مگر امتحان کے کمرے میں اگر بیٹا بیٹھا ہو تو کیا کوئی باپ یا ماں کہے گا یار اسے جلدی نکال، اسے جلدی نکال؟ نہیں، کہیں گے مولا ہمارا بیٹا امتحان کے کمرے میں آگے اسے کامیاب کر۔ حسین پاک امتحان کے کمرے میں تھے، جنات آئے تھے آپ کے پاس، اگر حکم دیں تو ہم اسی پر رات میں ان کو غوطے دے کر مار ڈالیں گے، اجازت آپ دیں؟ میں نہیں، امتحان دینے آئے۔ وہی جنات شہادت کے بعد کھڑے ہوئے رو نہیں رہے تھے، وہی جنات کھڑے ہیں حسین پاک کے پاس اور دیکھ کے کہہ رہے ہیں مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود۔ وہ جن کہہ رہے تھے کہ اندھو نامرادو کافرو، دیکھو یہ چہرہ انور کس کا چہرہ ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جس کو محمد پاک چومتے تھے اور سونگھتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا پھول ہے، اس سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ چہرہ ہے، دیکھو مسح الرسول جبینہ۔ لیکن کیا ہے امتحان؟ میرے آقا کھڑے ہیں کربلا میں اور دعا کر رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے کو صبر بھی عطا کر اور اجر بھی عطا کر۔ صبر اتنا دیا کہ جوان بیٹے جوان بھتیجے اٹھا اٹھا کر خود لائے اور پھر خود بھی میدان میں گئے، اور اجر یہ دیا کہ آج 1400 سال گزر گیا لیکن اب بھی حسین حسین ہو۔ ابھی دیکھو نا ہمارے قاری محمد خان صاحب نے حسین پاک کی منقبت پڑھی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب سے بھی رہا نہ دیا، انہوں نے بھی ان کی منقبت پڑھی۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ خود نہیں پڑھتے، رب پڑھواتا۔ بے شک ہمارے آقا سجدے میں ہیں، حسین پاک آ کر پشت پہ بیٹھ گئے، واہ واہ سرکار نے سیدھا لمبا کر دیا۔ کیوں لمبا کیا؟ قرآن میں رب نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، فرمایا محبوب وہی کچھ کرتے ہیں جو میں کراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا پیارے سجدہ لمبا ہو جائے، حسین کو اتارنا نہیں، جب حسین مرضی سے اترے پھر سب اتارنا۔ اللہ نے کہا تو بکتا ہے کہ جی حسین بھی شہزادہ، یزید بھی شہزادہ، دو شہزادہ۔ تو یزید شہزادہ نہیں، یزید خبیث ہے، یزید خبیث پلید جہنمی۔ اگر تجھے نظر نہیں آیا تو آنکھوں کا علاج کر، دماغ کا علاج کر، پاگل۔ حسین وہ ہے جس کو میرے آقا نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک حسنین ہیں، جنت کی بیویوں کی سردار ان کی اماں ہیں زہرا پاک، جنت کی بیویوں کی سردار زہرا پاک کے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار جناب۔ اور زہرا پاک ہو یا حسنین، حسنین کے بابا اور زہرا کے شوہر کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان علی اللہ۔ کہتے ہیں۔ سرکار حضرات محترم مسئلہ پورا کر دو، وہ جڑا نا باقیاں بیبیاں نوں کوئی وہ جڑی ہے نا وہ نکاح کر سکتی۔ اچھا 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 ہاں جی، وہ ذرا نا وہ دے نال نا میں ٹائم دے نہیں 2 منٹ بعد لگ جائیں کوئی گل نہیں، مگر وہ گل بڑی ضروری۔ میں عرض کر رہا ہوں اور آپ نے ذرا جلدی حکم دے دیا، میں واپس آ جاتا ہوں، سبحان اللہ، عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب غور کیجیے، میں عرض کر رہا تھا شہزادہ صاحب نے اسی بات کے لیے کہا کہ ہمارے آقا اس زندگی کے ساتھ زندہ ہیں بے شک جس زندگی کے ساتھ دنیا میں۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟
بھئی نبی کی گھر والیوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں حرام ہے نا، بے شک نکاح حرام بھی ہے، کفر ہے، بے شک اگر کوئی اسے جائز سمجھے تو کافر۔ بے شک کیوں نکاح نہیں ہو سکتا؟ ملا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ امہات المومنین ہے نا، مومنوں کی مائیں ہیں نا، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ بتا ملا، مومن کی ماں تو ہیں وہ، کیا ماں کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ غور کرو، واہ 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 ماں کی بیٹی بہن ہوتی ہے یا نہیں؟ واہ 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 تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم سے نکاح واہ ہوا، واہ یہ دونوں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں اور جناب میرے آقا کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح ہوا۔ یہ جو ہے نا، اور حضرت زہرا کے ساتھ مولا علی کا نکاح رب نے کیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ عرش میرے آقا پر یہ وہی نازل ہوئی کہ پیارے محبوب علی اور زہرا کا نکاح عرش پر میں نے کر دیا ہے، فرش پر تم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ زہرا بھی تو خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، واہ واہ کیا خدیجۃ الکبریٰ علی پاک کی ماں نہیں تھی؟ کیا خدیجۃ الکبریٰ حضرت عثمان غنی کی ماں نہیں تھی؟ بے شک تھی۔ پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح، اور مائیں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، لیکن وہ اعزازی مائیں ہیں، عزت والی مائیں ہیں، واہ 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 ایمان کے ظہور کے لیے مائیں ہیں، وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ واہ ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جس بیوی کا خامن زندہ ہو اس سے نکاح نہیں ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا زندہ بیٹھے ہیں، اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح جناب بندہ ہوگا تو ان سے ہوگا جن کا خامن فوت ہو گیا ہو۔ میرا نبی فوت نہیں ہوا، میرا نبی زندہ ہے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مسلمان دور قبلہ پیر صاحب۔ زندہ باد۔ حاضر حاضر۔ میرے آقا تو مردوں کو زندگی دے دیتے ہیں، بے شک۔ تم خود ان کو بکنے لگ گئے ہو کہ مردہ موت آ گئی ہے ان کو۔ کیا پتھروں پہ پاؤں رکھا میرے نبی نے؟ پتھر ناچنے لگے یا نہیں ناچنے لگے؟ رقص کرنے لگے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ جبل احد پر تشریف لے گئے، جب آپ احد پہ گئے نا تو احد ناچنے لگے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے اپنے پائے اثر کی ٹھوکر لگائی اور میں اسکن احد، اسکن احد۔ آپ کو ایسی باتیں کوئی نہیں سنائے گا، بے شک بے شک۔ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، کسی وقت ہم بھی انشاءاللہ دائی اجل کو لبیک کہہ جائیں گے، جس سے ہمارے بھائی مفتی محمد اقبال اعلیٰ قسم کی تقریر کرتے 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 علی پور سیدہ شریف امیر ملت کے عرس پاک اعلیٰ تقریر کرتے کرتے آخر میں، کیونکہ وہ اولاد علی ہیں تو کہا علی 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 کہتے، مائک چھوڑا، پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آگے بیٹھو، میں بس اشارہ کیا چپ کرو، اور اپنے ساتھیوں کو کہا چلو گاڑی میں۔ گاڑی میں گئے، پسینہ آ رہا تھا، طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا فٹافٹ ناروال ہاسپٹل میں لے چلو، لیکن ڈرائیور کہتا ہے جی بس 10 منٹ گزرے، مفتی صاحب نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، روح پرواز، سبحان اللہ۔ ساری زندگی اہل بیت کی گیت گانے والا، صحابہ کی عظمت کے ترانے سنانے والا، سبحان اللہ موت کھڑی ہے ہر ایک کے سر پہ۔ صحیح بات ہے ہم یہ جو کرتے ہیں نا محفلیں، اسی لیے نہیں ہے چلو جی بھائی کو راضی کر کے آئے ہیں جی، اور کوئی کہتے ہیں یار آج چلی اس میں چلو کچھ کھا پی کے آئیں گے، نہیں میاں، عبرت کے لیے یہ محفلیں اپنے لیے موت کی تیاری۔ حضرات مقام ہمارے آقا پہاڑ پہ گئے، پہاڑ ناچنے لگے، آقا نے فرمایا اسکن احد، اسکن فعل امر ہے، امر کا معنی ہے حکم، حکم اس کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔
کیوں جی حکم اس کو دیا جاتا ہے جو حکم کو سن سکے، حکم اس کو دیا جاتا ہے جو حکم کو سمجھ سکے، حکم اس کو دیا جاتا ہے جو حکم پہ عمل کر سکے۔ اگر سن نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا، اسے حکم دینا بیکار ہوگا۔ جناب بندہ، ہمارے آقا نے پتھر کو حکم دیا اسکن، رک جا۔ پتہ چلا میرے نبی کے قدموں کی شان یہ ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، سماعت کی قوت بھی آ جاتی ہے، تکلم کی قوت بھی آ جاتی ہے، قوت فہم بھی آ جاتی ہے، قوت عمل بھی آ جاتی ہے۔ اور میرے آقا کے چہرے انور پر جس کی نظر پڑ گئی اس پہ جہنم حرام۔ مومن ہو، نظر پڑتی ہی مومن کی ہے، ابو جہل کی نظر پڑی نہیں، جس کی نظر پڑ گئی اس پہ جہنم حرام۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات پاک اسی لیے قبر میں جا کے ہمیں دیدار کراتے ہیں کہ دیدار کرو تاکہ جہنم حرام ہو جائے، جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، دیکھو نا میرے پاس ابھی 1:01 ہوا ہے، میں نے زیادہ ٹائم نہیں لیا، حالانکہ شہزادہ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ 5 منٹ اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مائک مل جائے تو چھوڑ نہیں نہ پاؤ، پولیس کو بلانا پڑے، اٹھا بٹھاؤ۔